بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، ان کا ادب عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زین گرین قدر گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا تھا کہ آنے والے جمعۃ المبارک میں ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہوگا مقصد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی شہادت اور آپ کی فضائل مناقب، مختصراً ان کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق سچ سن کر اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زین گران قدر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل ہیں، ان میں سے چیدہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور ساتھ ہی آپ کی مبارک زندگی میں سے بھی چند باتیں، اور پھر الگ سے ہم ایک جمعۃ المبارک پر سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام، آپ بحیثیت عالم، بحیثیت مفسر، اور آپ کے اخلاقی زندگی، آپ کی جو زندگی شہادت سے پہلے گزری، اس پر بھی انشاءاللہ العزیز ہم ایک جمعہ مکمل بیان کریں گے تاکہ ہمیں ان سے پہلے والی بھی ان کی عظمت والی زندگی کا معلوم ہو، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر ہی ایسا ہی ہو گیا ہے، وہ چاہے اہل سنت کے لوگ ہوں یا اہل تشیع کے لوگ ہوں، بس وہ صرف واقعہ شہادت کو ہی بیان کرتے ہیں یا چند احادیث مبارکہ جو آپ کے فضائل کے متعلق ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی کی جو 56 سالہ زندگی ہے اس کو نہیں بیان کیا جاتا، جبکہ ہمارے لیے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس شخصیت نے اتنے بڑی قربانی دی اس کی پہلی زندگی کیسی تھی، تو اس پر انشاءاللہ الگ سے ہم گفتگو کریں گے۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے درمیانے بیٹے ہیں، بڑے سے چھوٹے، پھر ان سے ایک اور چھوٹے ہیں حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ، اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے یہ بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ایک بات شروع میں سمجھ لیں، سن لیں، اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نسب کے لحاظ سے دیکھا جائے، نسبی جو ظاہری نسب ہوتا ہے اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر حضرت علی کے وہ بیٹے ہیں، حضرت علی جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، حضرت ابو طالب حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، تو اس طرح اگر نسب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اولاد کا نسب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، حضرت علی کے لحاظ سے۔ میں ایک بہت بڑے مغالطے کی
وضاحت کر رہا ہوں تاکہ آپ آسانی سے اس کو سمجھ لیں. اور بلکہ میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں، اپنے آپ کو بڑے عالم کہتے ہیں. ان کا میں نے ایک ویڈیو کلپ بھی سنا، تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا تو نسب وہ ہیں بھی سید ہی، ٹھیک ہے نا. ان کو سمجھا رہا ہوں، وہ بھی سمجھ لیں، اس جیسے دیگر لوگ بھی سمجھ لیں اور آپ دوست بھی سمجھ لیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا تو نسب ہی حضرت ابو طالب تک پہنچتا ہے، حضرت ابو طالب تک پہنچتا ہے. اپنے طور پر وہ کسی کو جواب دے رہے تھے، میں اس جمیلوں میں نہیں پڑھتا ہوں، ان کے لوگوں کے اپنے اپنے نظریے ہیں. وہ کسی کو جواب دے رہے تھے، تو وہ جی کوئی ہمارے باپ کو ایسے کہے گا تو ہم اس کو یہ کہیں گے. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ جوشی خطابت میں اپنا نسب تو ابو طالب سے ملا رہے ہیں، حضرت ابو طالب سے. ہم ان کا احترام کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کے چچا ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی، تو ان سے ملا رہے ہیں. دوسری طرف جس وجہ سے سادات کو شرف ملا ہے وہ نسب تو آپ ختم کر رہے ہیں، وہ تعلق تو آپ ختم کر رہے ہیں. چونکہ اگر نسب ابو طالب کی طرف آپ منسوب کر دیں گے سادات کا، تو پھر سیادت نہیں رہے گی، پھر سیادت نہیں رہے گی. تو یہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے ان کو. سید جو ہے وہ حضرت ابو طالب یا حضرت علی کے نسب کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے نا. ان کے نسب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرمائی ہے نا، فرمایا کہ میرا نسب جو ہے، ہر ایک کا نسب سلسلہ منقطع ہو جائے گا، لیکن میرا نسب چلتا رہے گا، اور میرا نسب چلے گا فاطمۃ الزہرا سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کن سے چلے گا؟ غور سے سن لیں، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. یہ صحیح ترین حدیث ہے، یہ بھی نہیں کہ ضعیف حدیث ہو. تو لوگ پتہ نہیں کیوں ایک دوسرے کے اختلاف یا ضد بازی میں حقائق کو جھٹلا دیتے ہیں، اور جوش خطابت میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں. ایسا بھی نہیں سوچتے کہ ان کے اوپر یہ بات آ جائے گی. اب ایک طرف تو ان صاحب نے خطاب کرتے ہوئے بڑے جوش سے کہا جی ہمارا تو نسب ابو طالب سے ملتا ہے، ہمارے باپ کو ایسا کہہ دیتے ہیں. تو بھائی تو ابو طالب کی اولاد سے ہے، پھر تو اپنے آپ کو سید نہ کہے. یہ سوچنے والی بات ہے یار. جب سید ہو تو سید کو جو شرف ملا ہے نا، وہ حضرت ابو طالب کی وجہ سے نہیں ملا، یہ ذہن میں رکھ لیں. ان کے نسب کی وجہ سے نہیں ملا ہے. سید کہتے کسے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی اولاد کو سید نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. اگر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی اولاد سید کہلائے تو مولا کائنات کے کتنے بیٹے تھے؟ کسی کو پتہ ہے؟ جی 18. عارف بھائی کہہ رہے ہیں 18. جی اور کسی کو پتہ؟ جی اچھا، کچھ نے لکھے ہیں جو عارف بھائی کہہ رہے ہیں 18، اور کچھ نے ان کی تعداد، بیٹوں کی تعداد 26 تک بھی پہنچائی ہے، ٹھیک ہے نا. 26، بعض نے 19 لکھے ہیں، بعض نے 23 لکھے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو نسب ہے اس سے بندہ سید بن جاتا ہے، تو پھر تو مولا علی کے سارے بیٹوں کو سید ہونا چاہیے تھا، ان کی ساری اولاد کو سید کہلانا چاہیے تھا. وہ یہ میں پیغام دے رہا ہوں، آپ مجھے یاد آ گیا کہ اس طرح آپ بھی سمجھ لیں گے، اور شاید ان صاحب تک بھی میرا یہ بیان پہنچ جائے، اور وہ بھی سمجھ لیں کہ خدا کے لیے ایسا نہ کیا کرو، جہالت کی باتیں نہ کیا کرو عوام الناس کو جوش دلانے کے لیے. اور اکثر میں لفظ یہ استعمال کرتا ہوں، ایموشنل بلیک میلنگ. یہ کرتے ہیں ایموشنل بلیک میل مسلمانوں کو، چونکہ مسلمان جو ہے وہ اپنے نبی کی آل سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. الحمدللہ ہم مسلمان اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے آپ سمجھ لیں بے انتہا بھی، جہاں انتہا بھی ختم ہو جاتی ہے نا، ہم اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیا ہے؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم پر فرض ہے ان کی محبت. تو وہ فٹافٹ کوئی بھی معاملہ بیچ میں آل رسول کو لے آتے ہیں، بیچ میں آل رسول کو لے آتے ہیں. تو اس جوشی خطابت میں آ کر وہ یہ بھی بھول گئے، اپنا یہ صحیح بات بتانا ہی بھول گئے کہ سید ہم کس وجہ سے. کہنے لگے جی ہم تو ابو طالب کی اولاد سے ہیں، اس وجہ سے ہم سید ہیں، ہم ابو طالب کی اولاد سے ہمارا نسب جا کر ملتا ہے، تو جو ان کو کچھ کہے گا تو پھر ہم اس کو چھوڑیں گے تھوڑی. اور خدا کا خوف کرو کچھ، تم سید اس وجہ سے نہیں ہو، سید اس وجہ سے نہیں ہو. تو پھر اگر سید حضرت علی کی جو اولاد ہے وہ سید کہلائے گی، تو پھر
حضرت محمد بن حنفیہ کے بارے میں کیا خیال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ تو حضرت علی کے بیٹے ہیں نا، ان کی اولاد کیوں نہیں سید کہلاتے؟ آپ کے باقی بیٹے ہیں وہ کیوں نہیں سید کہلاتے؟ اچھا اس میں مختلف اقوام میں ان کی تقسیم ہے، میں ایک دو بتا دیتا ہوں آپ کو. مثلا کچھ لوگ علوی کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ علوی. یہ علوی کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ علوی جو ہیں یہ مولا علی کی اولاد سے ہیں. کن کی اولاد سے ہیں؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں. اور کچھ جو ہیں آوان کہلاتے ہیں. کیا آوان کون ہے؟ یہ بھی مولا علی کی اولاد سے ہیں. کن کی اولاد سے ہیں؟ مولا علی کی اولاد سے ہیں. جیسے حضرت سلطان باہو مولا علی کے اولاد سے ہیں، آوان ہیں مولا علی کی اولاد سے ہیں. اس طریقے سے دیگر لوگ ہیں. اور علوی جو ہیں وہ بھی مولا علی کی اولاد سے ہیں، لیکن وہ سید نہیں کہلاتے. کیوں؟ سید صرف وہ کہلائے گا جو سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بطن سے ہوگا. سمجھ آئیے بات کو؟ وہ سید کہلائے گا. اب سید جو بنا ہے یہ لوگوں کو ایموشنل بلیک میل نہ کریں کہ ابو طالب کے نسب کی وجہ سے. سید ان کے نسب کی وجہ سے نہیں ہے. سید کو جو سیادت ملی ہے، اس کو جو مقام ملا ہے، وہ میرے نبی کی نسبت کی وجہ سے ملا ہے. وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بطن کی وجہ سے اس کو یہ مقام ملا ہے. اس وجہ سے جو ان کی اولاد ہے صرف وہ سید کہلائے گی، باقی سید نہیں کہلائیں گے. یہ میں نے تھوڑی سی چاہا میں وضاحت کر دوں. لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، مغالطے میں ڈالا جاتا ہے. ہمارے عام جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے بیچ میں ڈر جاتے ہیں کہ ہیں یہ کیا ہے جی. تو یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں. تو اب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اور آپ کی زوجہ ازواج بھی کافی ہیں، بیویاں بھی کافی ہیں. ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے. کبھی انشاءاللہ آگے چل کر ہم مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، جیسے کرتے ہیں. گزشتہ سال بھی ہم نے کیا تھا اور ابھی بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. اسی سلسلے میں ہو سکتا ہے کسی دن میں ذکر کروں ان کی اولاد، ان کی ازواج، ان کا تذکرہ بھی ہم کریں گے. اب سردست ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گراں. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ابھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بیان فرماتی ہیں، اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خواب کا تذکرہ کتب حدیث میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھا ہے. خواب بڑا ڈراؤنا، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا خواب ہے وہ؟ تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کٹا. یہ اس چھوٹے بچے کو پیچھے بھیج دیں، ان دونوں کو پیچھے بھیج دیں. چلو پیچھے بھیج دیں، ان دونوں کو پیچھے چلے جاؤ. شاباش، پیچھے جاؤ. درود شریف پڑھ لیں گے. صلاۃ والسلام آگے آ جائیں سر، آگے آئیں. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی. اب انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا گوشت کا ٹکڑا کٹا اور وہ میری گود میں آ گرا، میری گود میں آ گرا. یہ تھا خواب ان کا. اور یہ سیاستہ کی کتب احادیث میں موجود ہے اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہے، کتب سیر کے اندر اور کتب فضائل کے اوپر جو لکھی گئیں ان کے اندر بھی موجود ہے. بڑی مستند حدیث ہے، کوئی ضعیف بھی حدیث نہیں ہے، یہ صحیح ترین حدیث ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ڈر کیوں رہی ہو، خوف زدہ کیوں ہو رہی؟ جان یہ چچی جان، یہ خوف زدہ ہونے کی بات نہیں ہے، یہ ڈرونا خواب تو نہیں ہے، یہ تو بڑا خوشی والا خواب ہے. انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا اور وہ بیٹا تمہاری گود میں آئے گا، وہ بیٹا تمہاری گود میں آئے گا. اب یہ حدیث خواب ہے، خواب کی تعبیر نبی بتا رہے ہیں. وہ عرض کر رہی ہیں حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی چچی جان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں. وہ عرض کر رہی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا آپ کے جسم کا گوشت کا ٹکڑا کٹا، میری گود میں آیا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، اس کی تعبیر یہ ہے میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں آئے گا. گویا فاطمہ کو جو بیٹا ہوگا
وہ ام فضل کی گود میں آئے گا تو وہ جسم نبی کا ٹکڑا ہوگا. خواب چچی کا ہے، بتایا نبی کو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تعبیر جو بتائی ہے وہ نبی نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا مطلب یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کیا ہے؟ فرمان. میں یہ آسان کر کے، یہاں بڑی مشکل گفتگو بھی میں کر سکتا تھا، الفاظ ایسے استعمال کر تھوڑا مشکل ہوتے، میری ایک دھانک بیٹھ جاتی، یعنی بڑی علمی گفتگو کر دی. میں چاہتا ہوں کہ آسان لفظ ہوں، ہر بچہ بھی اس بات کو سمجھے، ذہن میں بٹھائے جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں. وہ آگے موضوع جو ہمارا ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعبیر ارشاد فرمائی. اگلی حدیث پاک سن لیں، یہیں اسی مقام پر سن لیں. پھر ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائی، اس کو مکمل کروں پھر وہ حدیث سناتا ہوں. وہ فرماتی ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھی. آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اور وہ بڑا سونا بچہ پیدا ہوا، بڑا پیارا بچہ پیدا ہوا. جب وہ پیدا ہوا تو وہ بچہ میری گود میں آیا، میری گود میں آیا. اور یہ بچہ جو پیدا ہوا تھا اس بشارت کے بعد، اس تعبیر کے بعد جو ان کی گود میں آیا، آگے کیا ہوتا ہے؟ یہ بچہ کون ہے؟ فرماتی اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. مولا کائنات علی کرم اللہ جو بھی گھر میں ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی گھر کے اندر ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ہم نے وہ بچہ ان کی گود میں دیا. پوچھا مولا علی سے کہ اے علی تو نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حیدر رکھا، میں نے حیدر رکھا. فرمایا نہیں، چونکہ حضرت علی کرم اللہ جو بہادر تھے نا، جنگجو تھے، شجاع تھے، تاجدار شجاعت تھے، تو وہ اپنے بچوں کا نام اس طرح رکھنا چاہتے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں نے اس کا نام حسین رکھا ہے، یعنی شبیر حضرت نبی کے نام کے اوپر، تو میں نے اس کا نام حسین رکھا ہے. اور یہ وہ بچہ جو نبی کی خواب کی تعبیر کے بتانے کے بعد پیدا ہوا اور حضرت ام فضل کے گود میں آیا، اور اسے دنیا حسین کے نام سے جانتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے جسم کا گوشت کا حصہ کٹ کر مجھ سے الگ ہوا ہے اس کا نام حسین ہے، اس کا نام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گویا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم نبی کا حصہ ہیں. کیا ہے؟ جسم نبی کا. میں پھر کہلوانا چاہتا ہوں آپ سے، اونچی کہہ دیں مسجد کے اندر تاکہ ایک ذوق بھی پیدا ہو اور آپ کو بات بھی اگلی سمجھ. امام حسین کیا ہے؟ جسم نبی کا حصہ. یہ جزو رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جزئیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیں. مثال کے طور پر میں آپ کو کس طریقے سے چلیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال کے چلیں، ہم ان کے برابر تو نہیں، میں سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں. مثلا یہ میرا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ میری انگلی ہے. کوئی اس میری انگلی کو یوں کاٹتا رہے، دباتا رہے، مارتا رہے ڈنڈی سے یا سوئی سے، کہا جی ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو تو نہیں مار رہے، ہم تو انگلی کو مار رہے ہیں. اور خدا کے بندو، انگلی بھی تو میرے جسم کا حصہ ہے نا جس کو تم تکلیف دے رہے ہو. میرے انگوٹھے کو چٹکیاں کاٹے، یار انگوٹھا بھی تو میرا ہے نا، سڑکوں کو مارے. گویا جو جسم کا حصہ جو بھی ہوگا اسے جو بھی تکلیف دے گا وہ اس جسم کو تکلیف دے رہا ہے، اس جسم کو تکلیف دے رہا ہے. اس سے اگر محبت کر رہا ہے، اس کا خیال رکھ رہا ہے تو وہ مکمل جسم کا خیال رکھ رہا ہے. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم نبی کا حصہ ہے. جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے نبی کو تکلیف دی ہے. جس نے حسین کو اذیت دی اس نے نبی کو اذیت دی ہے. اور جس نے حسین سے محبت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے نبی سے محبت کی. اب آگے حدیث سن لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، ارشاد پاک ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. میں نے بے شمار بار اس کو پڑھا، بھی صبح بھی میں بیٹھے ہوئے پڑھ رہا تھا، ان حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الحسین منی وانا، بچے بچے کو یاد ہے، ٹھیک ہے نا، حسین منی وانا بول دے نا، وانا من ہو تاکہ یاد ہو جائے نا آپ کو بھی. حسین مجھ سے ہے اور میں، حسین مجھ سے ہے
میں حسین سے ہوں. صرف اتنا بات عرض کر دوں، یزید کو میرے امام کے مقابلے میں لانے والوں، صرف ایک فضیلت کی بات تو بتا دو جو یزید کے متعلق میرے نبی نے فرمائی ہو. جو جس نبی کے جسم کا حصہ ہے، جزو رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے مقابلے میں اس ناپاک کو تم لاتے ہو. کچھ خیال کرو. اس پر میں الگ سے کبھی گفتگو کروں گا، آج میں اس پر گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتا. ذرا سنیے گا کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب اس حدیث کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو وہی ہے نا کہ جو نسب کا ایک تعلق ہے. آقا علیہ السلام نے واضح بتایا اپنی امت کو کہ مت سمجھنا کہ حسین علی کا بیٹا ہے، نہیں. فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں. اور ایک دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین میرا بیٹا ہے، حسین حسن میرا بیٹا ہے، حسین میرا بیٹا ہے، یعنی یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. اب حسین و منی وانا منہ، اس کا جو مطلب ہے بہت ساری باتیں بیان فرمائیں. یہاں جو علماء کرام کے اقوال، محدثین کرام کی شروعات کے اندر جو کچھ میں نے پڑھا، جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو حسین کا مقام دیکھنا چاہتے ہو، توجہ کیجئے گا، حسین کا مقام دیکھنا چاہتے ہو، حسین کا مقام سمجھنا چاہتے ہو تو مجھے دیکھو. مجھے دیکھو اس لیے کہ حسین کی تجلیات کا ظہور مجھ سے ہو رہا ہے. حسین و منی، حسین و اونچی بولے نا، حسین و منی، حسین کی تجلیات کو دیکھنا ہے، حسین کے مقام کو دیکھنا ہے، اس کے مرتبے کو دیکھنا ہے تو وہ مجھے دیکھو. اس لیے کہ حسین کی تجلیات کا ظہور مجھ سے ہو رہا ہے، اس کے خصائص کا ظہور مجھ سے ہو رہا ہے. وَأَنَا مِنْهُ، اور میں حسین سے ہوں. اور میرے جلوے دیکھنا چاہتے ہو، میری تجلیات کو دیکھنا چاہتے ہو، میری خصوصیات کو دیکھنا چاہتے ہو تو پھر حسین کو دیکھو، پھر حسین کو دیکھو رضی اللہ تعالیٰ. اب اس کا عملی مظاہرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیسے کرتے تھے. اب یہاں ایک حدیث بات اور سن لیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بڑے بھائی، امام حسن ہے چھوٹے، امام حسین ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا اور مولا علی کرم اللہ وجہ و رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے ہیں. یہ دونوں صحابہ فرماتے ہیں کہ امام حسن جو ہے سر سے لے کر ناف تک ہم شکل مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شکل مصطفیٰ تھے، شبیہ ہے مصطفیٰ تھے بالکل. اور امام حسین ناف سے لے کر پاؤں تک شبیہ ہے مصطفیٰ تھے. اب اس حدیث کو پھر پڑھیں، حسین منی وانا منہما، اور دوسری حدیث کو بھی ساتھ ملا لیں، الحسن والحسین منی وانا منہما، حسن اور حسین مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. گویا تصویر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تنویر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں سارے الفاظ استعمال کروں تاکہ آپ کو کوئی تو ذہن میں بیٹھ جائے نا. صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو اللہ نے دو حصوں میں تقسیم فرما دیا. دو حصوں میں مجسم صورت یکجا دیکھنا ہے تو محمد کو دیکھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آگے صورت کو دیکھنا ہے تو فرمایا آدھی حسن کو دیتا ہوں، آدھی حسین کو دیتا ہوں، آدھی حسین کو دیتا ہوں. صحابہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد جب بھی ہمیں آقا علیہ السلام کی یاد ستاتی تھی تو ہم در علی پر آ جایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، در زہرا پر آ جاتے سلام اللہ علیہ، دروازے پر دستک دیتے، صحابہ اکٹھے ہو کر آیا کرتے تھے، گروہ کا گروہ آیا کرتا تھا، نہیں ایک ایک نہیں،
بیٹھے ہوتے, بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی کہ کریم آقا علیہ السلام ہمارے پاس بیٹھے ہوتے, ہم دیدار کرتے. فرماتے ہم سیدھے جاتے در زہرا پر, در علی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, دروازے پر دستک دیتے, مولا علی گھر میں ہوتے, باہر آتے, پوچھتے اور دیکھتے کہ سب آئے, پوچھتے کیسے آئے ہو, تو وہ کہتے حسن کو بلائیے, حسین کو بلائیے, حسن کو بلائیے, حسین کو بلائیے. اب حسنین کریمین کو مولا علی بلا کر لاتے. اب وہ یہ معمول بن گیا تھا, ان کو بھی پتہ چل گیا تھا نا یہ کس لیے آئے ہیں. یہ سامنے کھڑے کر دیتے دونوں کو, صحابہ کہتے ہم اکٹھے کھڑا کر دیتے. جب اکٹھے کھڑا کرتے تھے تو وہ مکمل صورت مصطفیٰ بن جایا کرتے تھے, مکمل شکل مصطفیٰ بن جایا کرتے تھے, مجسمہ صورت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جایا کرتے. تو ہم یوں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر لیا کرتے تھے. یوں صورت بھی مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم, سیرت بھی مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جو حسین کا مقام اور مرتبہ ہے رضی اللہ عنہ, وہ بھی انہی میں سے. اب سیدنا ابو بکر سے, اب یہ تو تھی نا اجماعی صحابہ کرام کی بات, آپ نے سنی نا. اب جو لوگ, مجھے یہ بات سمجھ نہیں ہے, جو بات لوگ یہ باتیں اڑاتے ہیں نعوذ باللہ کہ صحابہ کو اہل بیت سے بغض تھا یا اہل بیت کو صحابہ سے بغض تھا, استغفر اللہ. میں تو یہی کہوں گا کہ استغفر اللہ, اللہ معاف فرمائے, ہمیں اللہ بخش دے, اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اور خدا کے بندو, اگر انہیں ان سے بغض ہوتا تو یہ زیارتیں کرنے کیوں جاتے ہیں, یوں دیدار کرنے کیوں جاتے, یوں دیدار کرنے کیوں جاتے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لا رہے ہیں, مدینے کی گلی ہے, اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ جاتے ہیں. دونوں سامنے آمنے سامنے ہوتے ہیں. جب آمنے سامنے ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ امام حسن بھی ہیں, حسین بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں ساتھ ہیں. سیدنا علی کرم اللہ, اکثر یہ بات ہوا کرتی تھی ان میں آپس میں جب ملاقات ہوتی, اگر حسنین کریمین ساتھ ہوتے, اکثر حضرت ابو بکر صدیق دونوں کو دیکھتے, پھر علی کی طرف دیکھتے, مسکرا دیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے امیر المومنین آپ اس طرح مسکراتے کیوں ہیں؟ بھائی ابو بکر آپ مسکرائے, یہ مختلف روایات کے الفاظ ہیں, بھائی ابو بکر آپ مسکرا کیوں دیتے ہیں؟ ان کی طرف دیکھتے پھر میری طرف دیکھتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسکراتے ہوئے فرماتے تھے, فرماتے علی حسن اور حسین بیٹے تو تیرے ہیں مگر تیرے لگتے نہیں ہیں. بیٹے تو تیرے مگر تیرے لگتے نہیں ہیں. وہ ہنسنے لگ جاتا ہے حضرت علی کرو, کیوں آپ ایسے کیسے فرما رہے ہیں؟ فرمائیے تیری شکل نہیں لگتے, یہ تو شکل میرے نبی کی ہے, یہ تو شکل میرے نبی کی ہے. یہ وہ محبت کا پہلو ہے, اسے بیان کیا کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. یوں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خصوصی بات جو آگے میں عرض کر رہا ہوں وہ سماعت کیجیے. حضرت امام حسن کا مقام بھی بہت بلند و بالا ہے, اس کو میں الگ سے بیان کروں گا انشاءاللہ. یہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ, سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو فرماتی ہیں ہم نے آقا علیہ السلام کی گود میں لیا. پہلی گڈی, پہلی چیز جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک میں گئی, جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ لعاب دہن مصطفیٰ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے کوئی بھی میٹھی چیز چبا کر حسین رضی اللہ عنہ کے منہ میں دیتے اور وہ چبا لیتے. اب یہ سلسلہ ایک دن نہیں رہتا ہے, اکثر ایسے رہتا ہے. گھر میں جب آقا جاتے تو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں, آقا آتے تشریف لاتے, وہ مختلف کیفیات انہوں نے بیان کی. فرماتی ہیں کبھی آقا علیہ السلام آتے تو آپ آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اذن اور حسین اگر سو رہے ہوتے, چھوٹے تھے, بچے تھے, وہ اٹھتے تو آقا کریم علیہ السلام پوچھتے کہ وہ میرا ننا منا کدھر ہے. حدیث کے الفاظ کے میں مفہوم بیان فرما رہا ہوں, وہ ننا منا کدھر ہے, یعنی وہ پیار سے الفاظ استعمال فرماتے, وہ میرا چھوٹا منا کدھر ہے, وہ میرا چھوٹے چھوٹے ہاتھوں والا منا کدھر ہے. یہ وہ پیار کے الفاظ تھے جو مختلف روایت میں آقا علیہ السلام استعمال فرماتے رہے اور موجود ہیں حدیث کے اندر. وہ چھوٹے قدموں والا کدھر ہے, یعنی آقا علیہ السلام کو پیار ہوتا وہ آئے اور میرے ساتھ کھیلے, کدھر ہے وہ, بے چین ہو جاتے کریم آقا علیہ السلام. فرماتی جب حسین اٹھ جاتے, جاگ رہے تو وہ دوڑتے ہوئے نا ایسے چلتے ہوئے گھٹنوں کے بال اور کوہنیوں کے بال دوڑتے ہوئے نانا جان کے پاس آ جاتے, آقا علیہ السلام انہیں اٹھا لیتے. اب وہ مختلف کیفیات بیان فرماتی ہیں, میں عرض کرتا ہوں. فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام یوں اپنی گود میں بٹھا لیتے, کبھی یوں ہوتا اپنی انگلیاں پکڑا دیتے یوں ان کے ہاتھوں میں دونوں طرف سے, جیسے بچہ تھوڑا سا کھڑا ہونے لگتا ہے تو ہم بھی ایسے کرتے ہیں نا, چھوٹے بچے کے ساتھ پیار کرتے. لیکن جو پیار میرے نبی نے کیا ویسا پیار کوئی کر ہی نہیں سکتا, ویسا پیار کوئی کر ہی نہیں سکتا. انہوں نے تو سکھایا امت کو کہ بچوں سے پیار کیا کرو. یوں انگلی دیتے اور وہ آپ ایسا ایسا کھڑے ہوتے. جب کھڑے ہوتے
یہ منظر کیسی کی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے. فرماتی ہیں کہ یوں کھڑے ہوتے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اور اوپر چڑھا، اے ننھے قدموں والے اور اوپر آ جا. اب وہ چھوٹے چھوٹے قدم اوپر رکھتے. اب یقینی بات ہے بندہ اگر سیدھا بیٹھا رہے تو قدم پھسل جائیں گے. اب بطن کے اوپر تو نہیں چڑھ سکتا بندہ، پیٹ کے اوپر بچہ تو نہیں چڑھ سکتا نا. اگر سیدھے بیٹھے رہیں تو اس کا کیا سینے تک وہ پہنچ جاتے. روایت کے الفاظ ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام جب ایسے اٹھاتے تو آپ آہستہ آہستہ پیچھے ہونا شروع ہو جاتے ایسے. فرماتے اور اوپر آ جا اور اوپر آ جا. تو اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ چڑھتے چڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر چڑھ جایا کرتے تھے. آقا علیہ السلام کے سینے مبارک پر چڑھ جایا کرتے تھے. عقل والوں کے لیے اس کے اندر بڑی نشانی ہے. میں اتنا ہی کہوں گا، عقل والوں کے لیے اس کے اندر بڑی نشانی ہے. وہ سمجھ جائیں اس سے کہ جس کے قدم سینہ مصطفیٰ پر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے قدم سینہ مصطفیٰ پر ہوں. ہم یوں کہا کرتے ہیں نا کہ جس کے قدم عرش پر پہنچے تو اس کا مقام کیا ہے؟ وہ ہمارے نبی ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کہتے ہیں نا، اشعار بھی پڑھتے ہیں اور روایات بھی بیان فرماتے ہیں علماء کرام، تقاریر بھی کرتے ہیں کہ جن کے قدم عرش پر پہنچے، جن کے قدموں کا دھومن آب حیات. پڑھتے ہیں نا جی، کیوں آ رہے بھائی؟ ہیں جی پڑھتے ہیں نا. اب وہ قدم جب عرش پر پہنچے ان کی عظمت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور جو عرش پر پہنچا ہے جس کے قدم اس کے سینے پر ہوں اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کا مقام کیا ہوگا؟ کوئی تو سمجھے نا، کوئی تو سمجھائے نا، کوئی تو بیان کرے نا اسے، کوئی تو وضاحت کرے نا اس کی. اگر بیان کر کے آگے گزر جاتے ہیں، بتاتا ہوں کہ اب ذرا سنیے گا. امام حسین کے ساتھ ایک تو یہ کیفیت ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا. بیٹھ جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا؟ پھر وہ آتے ہیں کہ یوں آقا علیہ السلام گلے لگا لیتے. جب گلے لگاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک نکال دیتے اور حسین وہ زبان چوسنے لگ جاتے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ زبان چوسنے لگ جاتے تھے. اور پھر کیا ہوتا؟ اب اگر باہر کے منظر میں آپ کو، یہ گھر کا منظر ہے نا، کوئی کہیں گے گھر کی باتیں ہیں جی، گھر میں گھر والوں نے بیان کر دی ہیں. اور کبھی آقا علیہ السلام چوستے حسین کی. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ باہر کی بات بیان کرتے ہیں، وہ مسجد نبوی کی بات بیان کر رہے ہیں. ایک بندے کے سامنے نہیں، دو کے سامنے نہیں. فرماتے مسجد بھری ہوئی تھی، کریم آقا علیہ السلام جلوہ فرما تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. اس دوران امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے. چھوٹے سے تھے، مسجد میں آئے یا آقا علیہ السلام ساتھ اٹھا کر لائے. کریم آقا علیہ السلام نے حسین کو اٹھایا سب کے سامنے. غور سے سنیں میری بات کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے سب کے سامنے حسین کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد جب یوں اٹھایا اپنے سامنے کیا نا، اپنے سامنے کیا تو امام حسین نے اپنی زبان نکال دی. توجہ ہے، نبی نے زبان نہیں دی. آج یہ منظر جو بیان کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں حسین نے اپنی زبان نکال دی باہر اپنے منہ سے. اس کا مطلب یہ پریکٹس پہلے ہو چکی تھی، یہ عمل پہلے ہو چکا تھا. یہ کئی بار ایسے ہوا تو حسین سمجھ گئے اپنے نانا کے اشارے کو. جب حسین نے صرف منہ کھولنا ہوتا تھا تو وہ دیکھ لیا کرتے تھے کہ میرے نانا نے زبان کھولی ہے، اب غذا ادھر سے آنی ہے. توجہ ہے نا. اللہ کرے میری بات آپ کے ذہنوں میں اتر جائے، دلوں میں اتر جائے. جب ادھر سے کچھ آنا ہوتا تھا نا، حسین صرف زبان کھولتے تھے رضی اللہ تعالیٰ، منہ کھولتے تھے، زبان نہیں نکالتے تھے. انہیں پتا تھا کہ اب غذا ادھر سے ملنی ہے. اب علم، میں تھوڑے سے اشارے کر دیتا ہوں نا تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. اب علم ادھر سے ملنا ہے، اب مقام ادھر سے ملنا ہے، اب روحانیت ادھر سے ملنی ہے، اب تربیت ادھر سے ہونی ہے، اب رفت ادھر سے ملنی ہے. وہاں سے جہاں سے زبان مصطفیٰ کا اظہار ہونا ہے، ظاہر ہونی ہے. تو حسین صرف منہ کھولتے تھے، آقا اپنی زبان ان کے منہ میں دے دیتے تھے. لیکن حسین زبان کیوں نکال دیتے تھے؟ حسین کیوں زبان نکالتے؟ اب ہم بات کو غور سے سنیے گا. ہم چونکہ مجبور ہیں نا، ہم دنیا کے اندر رہتے تو اس کی مثالیں ہمیں دینی پڑتی ہیں. ہم ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، وہاں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں ایک پرچہ دیا جاتا ہے. پہلے باہر تلاشی لی جاتی ہے، تلاشی لینے کے بعد
کوئی موبائل ہے جی، کوئی فالتو چیز ہے جی، کوئی بک ہے، کتاب وغیرہ کوئی بھی چیز ہے وہ اٹھا لیتے، آپ کو صرف قلم لے جانے دیتے ہیں، جیومیٹری کا جو سامان ہوتا ہے وہ لے جانے دیتے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں لے جانے دیتے. آپ وہاں لے کر چلے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپ کے سامنے ایک کاغذ رکھ دیا جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب کاغذ سامنے آتا ہے آپ بھی اٹھا کر کاغذ تو نہیں دے دیتے نا ان کو. جب کاغذ سامنے آتا ہے تو پھر آپ قلم نکالتے ہیں. کیا نکالتے ہیں؟ قلم نکالتے کہ مجھ سے جو پوچھا گیا اس کو پڑھتے ہیں، پھر آپ اس کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے امتحان لینے اور دینے کا طریقہ، کہ امتحان لینے والا سوال لکھ دیتا ہے اور امتحان دینے والا دوسرے پیپر کے اوپر اس کو جو شیٹ دی جاتی ہے اس کے اوپر وہ سوال کا نمبر لکھتا ہے اور نیچے پھر اس کا جواب لکھ دیتا ہے. اب حسین آتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. غور سے سنیے گا میری بات کو. حسین آتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. حضرت ابو ہریرہ ہیں راوی، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں. ایگزامینیشن ہال ہے مسجد نبوی. کچھ سمجھے؟ ایگزامینیشن ہال ہے مسجد نبوی. ممتحن امتحان لینے والے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امتحان دینے والے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا تو جو پڑھا رہے تھے وہ تو زبان دیتے، وہ چوس لیا کرتے تھے نا. اب حسین کے ساتھ کبھی کبھی یوں بھی ہوا کرتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسین نے زبان نکال دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، بیٹھے رہے، زبان نہیں نکالی. حسین کو اٹھایا، کھڑا کیا. اب آقا علیہ السلام نے حسین کی طرف دیکھا. حسین سمجھ گئے کہ مجھ سے سوال کیا کیا جا رہا ہے. نہیں سمجھو، یہ لفظ میں نے کسی اور جگہ بولے ہوتے نا تو واہ واہ ہو جانے تھے. ہمارے سنیوں کو بات بڑی دیر سے سمجھ میں آتی ہے. یار چھوٹا سا بچہ ہے، پھر سمجھو، چھوٹا سا بچہ ہے، 2 سال کا، 3 سال کا، 2.5 سال کا، اس کو کیسے سمجھ آ گئی کہ مجھ سے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ اب پھر سمجھاؤں، اس کو کیسے سمجھ آ گئی کہ مجھ سے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ میں سمجھانا اس لیے چاہتا ہوں، ایسی باتیں شاید آپ کو کوئی بھی نہ سمجھائے، میں اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ حسین کا مقام کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ. امام حسین کا مقام کیا ہے، اور یزید پلید کے پیروکاروں کو بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے. اور یزید دلال کے وکیلوں، یزید کے دلالوں، کچھ خیال کرو، کچھ حیا کرو. حسین کون ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ کیا ہے سمجھو. یہ بچہ ہے ابھی 2 سال کا، 2.5 سال کا، اس کو سمجھ کیسے آ گئی کہ آقا نے منہ نہیں کھولا، نانا نے منہ نہیں کھولا، پتا چل گیا حسین کو کہ میرا امتحان شروع ہو گیا ہے. وہ بابا نے، وہ نانا نے جو مجھے لعاب دہن پلا پلا کر میری تربیت کی ہے، مجھے علم دیا ہے، میرے اندر روحانیت دی ہے، میرے اندر نورانیت دی ہے، میرے اندر وجدان دیا ہے، میرے اندر عرفان دیا ہے، تو وہ نانا جان آج میرا امتحان لے رہے ہیں کہ حسین کچھ سمجھا بھی ہے کہ نہیں، اس کے اندر علم آیا بھی ہے کہ نہیں، اس کو معرفت حاصل ہوئی ہے کہ نہیں، اس کو عرفان ملا ہے کہ نہیں، یہ اس بلند مقام پر پہنچا ہے کہ نہیں. آقا نے اٹھایا، حسین نے زبان کھول دی، عرض کی نانا آپ کی تربیت میں سمجھ چکا ہوں، آپ کا دیا علم میں سمجھ چکا ہوں، آپ کا دیا ہوا عرفان مجھے مل چکا ہے. آج آپ نے منہ نہیں کھولا، آج آپ نے زبان نہیں نکالی، میں سمجھ گیا کہ آپ چاہتے میں زبان نکال دوں اور آپ اسے چوسیں، اسے ٹیسٹ کریں، اسے چیک کریں کہ حسین کے اندر وہ روحانیت آئی ہے کہ نہیں، حسین کے اندر وہ عرفان آیا ہے کہ نہیں، حسین کو وہ مقام بلند ملا ہے کہ نہیں ملا. حسین یوں امتحان دیتے، آقا یوں امتحان لیا کرتے. اور میرے کریم آقا جب خوش ہو جاتے تو صحابہ کی طرف پلٹ کر دیکھتے، فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ میرا حسین ہے. کون ہے؟ اے میرے صحابہ یہ میرا حسین ہے. کیا فرماتے؟ خدا کی قسم اسی لفظ کے اندر درد چھپا ہے، اسی لفظ کے اندر پیغام چھپا ہے. کیا ہے لوگوں؟ یہ میرا حسین ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. من احب حسینا. اب اگلی بات سن لیں ساتھی. صحابہ کے جھرمٹ میں کریم آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے من احب حسینا فقد احب اللہ. اے لوگوں
جس نے حسین سے محبت کی ہے اس سے اللہ محبت فرماتا ہے، یا جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی ہے۔ گویا حسین کی محبت، اب دوسری روایت بھی یہاں ساتھ سن لیں، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ یہ میرا حسین ہے، یہ میرا حسین ہے، یہ میرا میں چاہتا ہوں یہ جملہ ہر زبان پر آئے، یہ میرا حسین ہے۔ جب نبی نے فرما دیا حسین میرا تو نبی کے ہر غلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین میرا، حسین 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 میرا، حسین تیرا، حسین سب کا، اس لیے کہ میرا نبی جب سب کا ہے تو پھر حسین بھی سب کا ہے، پھر حسین بھی سب کا ہے۔ حسین کو محدود مت کرو، حسین کے لیے دائرے مت کھینچو، اس لیے کہ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا ہے، انہیں رفعتیں میرے نبی نے عطا فرما دی ہیں۔ اب آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں وہ حدیث سن لیں۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من احب حسینا فقد احبنی، من احب حسینا فقد احبنی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ گویا حسین کی محبت محبت الہی ہے، حسین کی محبت محبت محمدی ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ نبی سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور خود کریم آقا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی التجا کی، جب کب یہ ذرا منظر سنیے گا، غور کیجیے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیان فرماتے، کون بیان فرماتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں اونچی ہلایا کریں، اونچی بولا کریں، اونچی کہیں نا۔ صحابہ کرام، راوی کون ہے؟ اہل بیت کے متعلق جو بھی روایت آپ لیں گے نا، جو بھی حدیث لیں گے اس کا راوی کوئی نہ کوئی صحابی ہے، ٹھیک ہے نا، رضی اللہ تعالی عنہم۔ اگر صحابہ کو اہل بیت کا دشمن بنا دو گے تو پھر ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح نا، پھر اہل بیت کے فضائل کہاں سے ثابت کرو گے؟ اہل بیت کے فضائل کہاں سے ثابت کرو گے؟ اگر کہو گے کہ صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے سوائے 3-4 کے تو باقی کوئی بچا ہی نہیں تھا، جب مرتد ہو گئے تو مرتد کی روایت قبول کی جائے گی بقول تمہارے؟ پھر تو اہل بیت کے فضائل باقی نہیں بچیں گے، پھر تو اہل بیت کے مقام مرتبہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ کیسے بیان کرو گے؟ تو تسلیم کرنا پڑے گا، جن کی روایت سچی ہے تو روایت کرنے والا بھی سچا ہے، یہ تسلیم کرنا پڑے گا، تمہیں ماننا پڑے گا۔ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ، ان کی عظمت کو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جن کی روایت لے کر تم اہل بیت کی شان بیان کرتے ہو، ہم اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، تو ہم ان کی بات تو لے لیں، ان کی روایت لے لیں اور ان کا مقام نہ بیان کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا مقام بھی ساتھ ساتھ بلند ہو جاتا ہے۔ تو میرے نبی کے صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، مسجد نبوی کے اندر خطبہ ارشاد فرماتے رہے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کریم آقا علیہ السلام نے دیکھا، سامنے آقا علیہ السلام نے دیکھا، کیونکہ سامنے یہ جہاں آج روضہ پاک ہے، ٹھیک ہے نا، روضہ پاک کی جالی ہے نا اس طرف والی، ریاض الجنہ کے اندر والی، اس طرف جانا تو ادھر اس طرف جو اصحاب صفا کا چبوترا ہے ساتھ ہی، تو دائیں ہاتھ پہ جب مڑے نا جالی کے ساتھ ہی، یہ پہلے جو کنارہ ہے نا اس کے ساتھ ہی اندر جھانکے تو یہ وہ حجرہ تھا یہاں جو حجرہ فاطمہ الزہرا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یہاں حجرے میں رہا کرتی تھی، یہاں حسنین کریمین ہوا کرتے تھے۔ تو پرانے منظر کو اگر سامنے لے آئیں، صحابہ فرماتے ہیں آقا خطبہ دے رہے تھے تو دیکھا، ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا علیہ السلام بار بار ادھر بھی دیکھتے ہیں خطبہ دے دیتے ہیں، ادھر دیکھتے خطبہ دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے پلٹ کر دیکھا کہ دیکھیں تو صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھ رہے ہیں، فرمایا وہ حجرہ فاطمہ کی طرف دیکھ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ گویا آقا علیہ السلام کسی کے منتظر تھے، کسی کے منتظر تھے۔ اس دوران فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر چھوڑ دیا، ممبر، غور سے سن لیں، خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا خطبہ ہے اور جمعۃ المبارک کا خطبہ ہے، آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ بھی عبادت ہے، کیا ہے؟
اونچی بولے نا، خطبہ بھی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے نیچے اتر آئے، آگے بڑھنے لگے۔ ہم نے پلٹ کر دیکھا کیا کہ ہم نے دیکھا کہ حسنین کریمین آ رہے تھے، دونوں بھائی چھوٹے چھوٹے تھے، وہ ایک دوسرے کو ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، کبھی حسن گر جاتے کبھی حسین گر جاتے ہیں، تو وہ جب گرتے ہیں تو ادھر سے حسن اٹھا لیتے ہیں اور حسن گرتے تو حسین اٹھا لیتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ممبر پر بیٹھے حسن گرتے ایسے تو آقا ایسے ہو جاتے ہیں، وہ حسین گرتے ایسے تو آقا ایسے ہو جاتے ہیں، گویا یہیں سے بیٹھے ہوئے ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ حسن حسین کو پکڑو، حسین حسن کو پکڑو، یہ گرنے نہ پائے۔ بالآخر آقا سے رہا نہ گیا، آقا سے برداشت نہ ہوا، آپ نے ممبر چھوڑ دیا، آپ نے اللہ کی عبادت چھوڑ دی، آپ نے خطبہ چھوڑ دیا۔ پھر ذرا سوچو، جو صرف گر رہے تھے، گھر سے آتے ہوئے گر رہے تھے، آقا سے رہا نہ گیا، خطبہ چھوڑ دیا، ممبر چھوڑ دیا، صحابہ کے بیچ میں سے راستہ بنایا، آگے چلے گئے۔ پھر ذرا سوچو، جب انہی میں سے ان کے بڑے نواسے کو چوری زہر دلوا دیا گیا، اس کا جگر کٹ کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باہر نکل رہا تھا، منہ سے خون کی الٹیاں آ رہی تھی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، ان کا تذکرہ میں الگ کروں گا، تفصیل بتاؤں گا۔ اس وقت نبی پر کیا گزری ہوگی جب اسی نبی کے شہزادے کو رضی اللہ تعالیٰ امام حسین کو مدینے میں نہ رہنے دیا گیا، مکے میں نہ رہنے دیا گیا، سکون نہ کرنے دیا گیا، منزل بہ منزل انہیں ستایا گیا۔ جب کربلا کی دھرتی پر وہ پہنچے، وہاں بھی انہیں سکون سے نہ بیٹھنے دیا گیا، تپتے ریگستان میں لا کر انہیں مجبور کر دیا گیا، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ وہ جنہوں نے 76,000 خطوط لکھے تھے یا لاکھوں کی تعداد میں خطوط لکھے تھے، عمومی طور پر مشہور ہے کہ 76,000 سے زیادہ یا 70,000 سے زیادہ خطوط لکھے تھے، وہی کوفی لایوفی جو لکھ رہے تھے اپنے ہر خط کے اندر نیچے، نحن شیعان ابیکم، کہ اے حسین ہم آپ کے والد علی کے شیعہ ہیں۔ شیعہ کہتے چاہنے والے کو، محبت کرنے والے کو، وہ اپنی زبان میں لکھ رہے تھے، نحن شیعان ابیکم، ہم تیرے باپ کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، آپ آ جائیے۔ ان علی کے چاہنے والوں نے میرے امام کو بلا کر کربلا کی دھرتی پر نہتا کر دیا، تنہا کر دیا، چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اکیلے امام کو جب گھیر لیا تو امام نے ایک ایک سے پوچھا تھا، اے کوفیو، تم نے ہی تو مجھے بلایا تھا، تم نے ہی تو مجھے خط لکھے تھے، تمہارے یہ خطوط میرے پاس موجود ہیں۔ لوگ کہتے ہیں خیموں کو آگ نہیں لگائی گئی، لگائی گئی تو کیوں لگائی گئی؟ سنو، خیموں کو آگ اس لیے لگائی گئی تھی، امام کے پاس وہ 70,000 خطوط ان کوفیوں کے موجود تھے کہ میں ایک ایک کو دکھاؤں گا، اگر یہ وہ خطوط کو جلاتے نا تو ان کے کرتوت سامنے آ جاتے۔ کچھ بچے جو سامنے آئے تو انہوں نے ان خیموں کو بھی آگ لگا دی۔ میرے امام کو بلا کر شہید کرنے والے کون تھے؟ وہی تھے نا جنہوں نے بلایا تھا، جنہوں نے بڑی محبت سے بلایا تھا۔ امام کربلا کی دھرتی پر پہنچے، سیدنا امام علی مقام جب گھوڑے سے گرے ہوں گے، زخموں سے چور ہو کر، تفصیل میں اگلے جمعہ مبارکہ پر یہیں سے شروع کروں گا۔ آپ سے التماس یہ ہوگی میں بڑی تفصیل سے عرض کروں گا، ایک ایک چیز جو صحیح ہے میں کوشش کروں گا میں اس کو بیان کروں آپ کے سامنے، اور پیغام بھی سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا اور ان کا مقصد وہ بھی انشاءاللہ میں واضح آپ کو پیغام دوں گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے خصوصاً نوجوانوں سے کہ وہ جلدی آئیں، 1 بجے بیان شروع ہو جاتا ہے، اس سے پہلے آ جائیں تاکہ آپ بات کو سمجھ سکیں۔ صرف آخر میں اتنا پیغام، جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کا آقا علیہ السلام کو وہاں سے گرنا برداشت نہ ہوا، مسجد میں نیچے گرنا برداشت نہ ہوا، ممبر چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا۔ جب حسین زخموں سے چور ہو کر کربلا کی دھرتی پر گرا ہوگا، جب حسین کا جسم رضی اللہ عنہ چاروں طرف سے تیروں سے چھلنی ہو چکا تھا، خون بہ رہا تھا، میرا حسین خون میں ڈوب چکا تھا، اس وقت جب حسین نے اپنے خون کا ایک چلو لے کر جب اوپر پھینکا تھا، اے رب کائنات، مسافر ہوں، غریب تیار ہوں، میرے پاس اور کچھ نہیں، جو تھا وہ پیش کر دیا ہے، اب حسین کا خون ہے، اسے قبول فرما لیں۔ ذرا سنو اس وقت میرے نبی پر کیا گزری ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کا ذکر آئے تو کیوں ہم غم کریں،
یار تم کیسا دل رکھتے ہو، میرا باپ مر گیا، اس کا ذکر آ جائے میں رو پڑتا ہوں، اس کی شفقتیں یاد آتی ہیں، اس کی محبتیں یاد آتی ہیں. میں ذکر کروں گا انشاءاللہ، بتاؤں گا آپ کو کہ میرے امام نے قربانی کیسے دی اور ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، کیا تکلیف ہوئی میرے نبی کو، حسین نے کیا قربانی دی اور کس مقصد کے لیے دی، وہ کامیاب ہوئے کہ نہ ہوئے. آئندہ جمعۃ المبارک یہیں سے آغاز گفتگو ہوگا. یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ العزیز. اللہ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم.